قرآن کو تم سمجھ نہیں سکتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ. اچھا یہ بڑا کامن بات ہے. یہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ شاید یہاں پر ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے، لیکن اس کو ہم دہرا لیتے ہیں. یعنی یہ عرض فرمانا کہ آپ قرآن کو کھولیں گے، قرآن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہ جملہ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن کھولیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو اردو بولتے ہیں، ہم اگر اردو میں کھولیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے نا. تو جو لوگ عربی جانتے ہیں تو ان پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ عربی میں نہ پڑھیں، ورنہ وہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ نتیجہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے نکالا. ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو عرض کرتے ہیں کہ ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم اردو میں پڑھیں. تو جن کو عربی آتی ہے عالم عرب کے لوگوں کو، اور غیر عرب کو بھی عربی بعض کو آتی ہے، جیسے ہمیں انگریزی آتی، تو ان پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ عربی میں نہ پڑھیں، ورنہ وہ گمراہ ہو جائیں گے. ایک جواب. دوسرا جواب، ہمارے اس دور میں اور ماضی قریب میں، پچھلی 1 صدی میں، 150 سالوں میں، 200 سالوں میں ہمارے کتنے ہی بزرگوں نے، اسلاف نے، علماء کرام نے قرآن پاک کے ترجمے لکھے اردو میں، تفاسیر لکھی اردو میں. کیونکہ ابھی ہم اردو میں پروگرام ہے تو میں اردو کے ذکر کر رہا ہوں. تو سوال یہ کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے، استغفر اللہ، وہ تو علماء نہیں، وہ تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. سر دوبارہ یہ ترجمہ جو عالم نے کیا ہے وہ تو میرے لیے کیا ہے نا، عام آدمی کے لیے. میرے گھر میں اویلیبل، آج میرے اسمارٹ فون پر اویلیبل ہے. علماء تو ابن عباس کو پڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب امام ابن جریر کو پڑھیں گے، علی رحمہ ابن کثیر کو پڑھیں گے، علی رحمہ اینڈ سو آن، اور وہ تو عربی میں پڑھ رہے ہیں. اور انہوں نے جو بنا کے دی ہیں وہ کس کے لیے دی ہیں؟ جی، تو انہوں نے جو ترجمے کیے ہیں، انہوں نے تفاسیر اردو میں لکھی ہیں، وہ تو عوام کے لیے. تو یہ الزام تو بڑا دور تک چلا جائے گا. تیسری بات یہ ہے، قرآن حکیم کا ایک وہ پہلو ہے جو احکام سے تعلق رکھتا ہے. پھر ہمارے پروگرام کے شروع کی بات ہے کہ جہاں شرعی احکام کی بات آ رہی ہے، فقہی مسائل کی بات آ رہی، وہ اسپیشلائزیشن علماء کی، وہاں پر آپ جائیے. لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن کو فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں لازم کر چکا اپنے نبی کے ذریعے علیہ السلام. آپ کا میرا 5-6 سال کا بیٹا کھڑا ہو جائے یا 100 برس کا عالم دین کھڑا ہو جائے، اس سے قرآن سننا ہے یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے نماز میں. اللہ اتنا ہم سے چاہتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تراجم و تفاسیر جو علماء نے لکھے بھائی اس کو پڑھ لو. جی. نمبر 2، ایک ہے احکامات کا استنباط کا معاملہ، قرآن کی گہرائی میں اتر کر علم و حکمت کے موتی نکال، یہ اسپیشلائزیشن والا کام. ایک ہے قرآن کا بیسک میسج، یعنی ڈاکٹر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں یہ بات آتی ہے نا. ایک ہے تذکر کا پہلو، ایک ہے تدبر کا پہلو، مسلمانوں میں قرآن مجید کے حقوق. وہ کتاب جو ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے. اس میں جو تیسرا قرآن پاک کا ہے وہ سمجھنے کا. تذکر آسان پہلو ہے قرآن پاک کا نسبتاً، تدبر وہ قیامت آ جائے گی، علم و حکمت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن کی مجلس میں شرکت کرو، ڈاکٹر اسرار صاحب کے دروس کو سنو، آپ کے محلے میں درس قرآن ہوتا ہے، اس میں شرکت کرو. ہاں آپ اسپیشلائزیشن چاہتے ہیں تو پھر جائیے اس میدان کے اندر، اسپیشلائزیشن کیجئے، علم و حکمت کے موتی بھی تلاش کیجئے، فقہ مسائل کا بھی استنباط کرنا سیکھیے. لیکن عوام کو قرآن کے سادے پیغام سے کیوں محروم کریں؟ اچھا، اس میں جو ہم خطبہ حجۃ الوداع میں ایک جو حکم حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اس کو ہم کس اس میں لیں گے؟ پہلی بات تو ہے کہ امتی وہی شخص امتی کہلائے گا جو امتی والا کام کرے. بڑے اسلاف میں سے امام قرطبی نے یہ بات لکھی علیہ رحمہ کہ جو شخص یہ امتی والا کام نہیں کر رہا وہ امتی کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اب امتی والا کام کیا ہے؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا میں اپنی استعداد کے مطابق مکلف ہوں. مجھے معلوم ہے کہ نماز فرض ہے اور میں نے اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دینی ہے. اس کے لیے کتنے علوم مجھے آنے چاہیے. مجھے معلوم ہے کہ جھوٹ غلط ہے، میں نے بچنے اپنی اولاد کو بھی سمجھانا اور لوگوں کو بھی سمجھانا. میں گھر کی مثال دے رہا ہوں. یہ میں اپنے بچے کو یہ بتاؤں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس کے لیے مجھے کتنے علوم کی ضرورت ہے. اچھا، قرآن کا سادہ میسج کل نفس ذائقۃ الموت، یہ الفاظ تم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس وقت اس زمین پر سب سے بڑی ریالٹی کیا ہے جس کو کافر بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے؟ موت ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اونٹ کے بارے میں، پہاڑ کے بارے میں، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں ایک بدو ہے 14 صدیوں پہلے، اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے.
خدا ہے، بنانے والا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اور آج کا مائنڈ سیٹ رکھنے والا ہوگا. اتنی موٹی کتاب لکھ دی، میریکلز ان دا کیمل. اونٹ میں کتنے معجزات اللہ نے رکھے. ہاں، زمین کی وسائل کے بارے میں ڈسکشن ہو جائے گا، آسمان کی بلندی کے بارے میں ڈسکشن کی بات ہو جائے گی، پہاڑوں کی تفصیلات کے بارے میں بات ہو جائے گی. عام مائنڈ سیٹ رکھنے والا 14 صدیوں پہلے بدو بھی ان آیات سے خدا کو پہچان رہا تھا. یہ جو تذکر کا پہلو ہے، اس کے لیے تو زیادہ علوم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ایک اسٹیپ آگے کی بات کروں تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں قرآن کو ایسے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے ایک بدو کے سامنے قرآن تھا. بدو کو عربی آتی تھی، اس کے لیے ترجمے کا بیریئر نہیں تھا. میں آغاز کہہ رہا ہوں کہ ترجمے تشریح سے ہوگا، مگر اس کو تھوڑا سا اور ایک اسٹیپ آگے لے کے جائیں. اگر قرآن پاک کی زبان سیکھنا شروع کر دیں تو اس میں 2 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ذرا درمیان کی بات، لیکن تو آغاز کرنے کی بات کیا تھی؟ ترجمہ ہے، تشریح ہے، اور علماء نے لوگوں کے لیے لکھا ہے. علماء کے لیے ترجمے نہیں کیے گئے، علماء کے لیے اردو میں تفسیریں نہیں لکھی گئی. اچھا، اس میں صرف آخری بات، جی، یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑی سی کڑوی بات ہے. ڈاکٹر بانی محترم، کیونکہ یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ یہ اعتراضات جو ان بھائی نے لکھے ہیں یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تحریک کے اندر اس کی تکرار ہوتی ہے. کیوں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے، اور ہمارے ناظرین کے علم میں یقیناً بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب کی تحریریں بہت کم ہیں، اکثر تو ان کے خطبات اور یہ خطابات ہیں جو صفحہ قرطاس یہ رکھے ہوئے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب خطبات بھی ہیں، بیان القرآن بھی ہے، ٹھیک ہے، فرمودات بھی ہیں ماشاءاللہ. البتہ تحریریں کم ہیں، مگر ایک تحریر جس سے ڈاکٹر صاحب کو خود بڑی محبت تھی وہ ہے قرآن اور جہاد. 6 صفحات ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اس کا تجزیہ حاصل یہ ہے، جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا رسول اللہ علیہ السلام موجود تھے، اور ایک تحریک برپا ہوئی ہے اس قرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاری، اور اس ایمان نے کھڑا کیا ہے اور جہاد تک وہ قرآن لے کر آیا. تو جب یہ تحریک کا مرحلہ چل رہا تھا تو یہ ایمان، حقیقی ایمان کی بات ہو، یہ زیادہ اہم معاملہ تھا، اور اسی کی بنیاد پر پھر جہاد کا معاملہ اور اسٹرگل تاکہ اللہ کا دین غالب ہوا ہے. اس کے بعد مرور زمانہ کے نتیجے میں یکدم پوری عمارت نیچے نہیں آئی، اس کی بھی تفصیل ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی. لیکن قرآن، خدا کی قسم، جو اللہ فرماتا ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. بڑی پیاری ترجمانی ہے، تقدیروں کو بدل دینے والی رات ہے نا قدر کی رات. تو تقدیروں کو بدل دینے والی رات میں اللہ نے تقدیروں کو بدل دینے والا کلام عطا کیا. ٹھیک، اچھا، ایک کڑوا ذرا تجزیہ اور میں ایڈ کر دوں اس میں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. ٹھیک ہے، کفار نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سننا اور اس کے سننے میں شور پیدا کرنا تاکہ تم ہی غالب رہو. تو ویسٹرن سوسائٹیز کو بھی پتہ ہے اگر یہ اپنے اصل دین پر کھڑے ہو گئے مسلمان قرآن کی بنیاد پر تو ان کے نظام جائیں گے، اسی لیے وہ قرآن سے دور کرنے کی کوششیں کرتے رہے. اور فاسق فاجر مسلمان حکمرانوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ قرآن بدل دیتا ہے، اور بدلے ہوئے افراد، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا نظام اللہ کا نظام چاہتا ہے، اور یہ ہمارا نظام نہیں ہے. نہیں، بدلے ہوئے الفاظ اگر جمع ہو گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. تو یہ صدیوں کا ایک معاملہ ہے جس میں اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی شعوری طور پر کوششیں کی گئیں. کہیں عین ممکن ہے کچھ لوگ ناسمجھی میں غیر شعوری طور پر یہ کام کر جائیں، مگر شعوراً یہ کوششیں ماضی میں رہی ہیں، کیونکہ قرآن نظام کی بات کرتا ہے. قرآن بندے کو بھی بدلنے کی بات کرتا ہے، معاشرے کو بدلنے کی بات کرتا ہے، نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے. اچھا، انفرادی سطح پر قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، گن پوائنٹ پہ قبول نہیں کرائیں گے. اما شاکر و اما کفور، جاؤ شکر گزار بنو، ناشکری بنو، ناشکری کرو گے آخرت میں پکڑے جاؤ گے. لیکن اجتماعی طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. آج ہم نے شروع میں 14 اگست پر بات کی، کیا تھوپا جا رہا ہے ہم پر؟ نہیں، سیکولر ہونا چاہیے. کیا ہے سیکولرزم؟ تمہارا کوئی ریلیجن اگر ہے تو رکھو اپنی عبادت گاہ کے اندر، اپنے گھر کے اندر رکھو، اپنی کتاب کے اندر رکھو. اس کا اسٹریٹ سے، معیشت سے، سیاست سے، عدالت سے، نظام تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ تو سیکولرزم ہے سارا. تو ہم پر یہ جو بمبارڈمنٹ ہے کئی اعتبار اپنوں کی طرف سے بھی ہے. تو قرآن نظام کو چیلنج کرنے کی بات کرتا ہے، اس لیے غیروں کو تو ہے ہی ہے پریشانی، اپنوں کو بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے اور اس قرآن کو مزید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.